سورہ ممتحنہ مکی ہے، 13 آیات اور 2 رکوع ہے۔ اس میں ایک امتحان کا ذکر ہے جو ایک جلیل القدر صحابی پر آ چکا ہے۔ اللہ، حاطب بن ابی بلتہ پر ایک امتحان ہے، اس کا ذکر ہے۔ سورت میں مسلمانوں کے امتحانات میں کامیاب ہونے کے اصول ہے، اور وہ اصول 3 ہیں۔ خدا کے دشمن کو دشمن سمجھو، ایک، خدا پر ایمان ہمیشہ قائم رکھو، دین کی اطاعت میں کوتاہی مت کرو۔ یہ 3 اصول جب موجود ہو تو مسلمان امتحان میں کامیاب ہو۔ خداوند تعالیٰ پر ایمان مضبوط رکھو، خدا کے دین کی اطاعت ہر وقت کرو، اور خدا کے دشمن کو دشمن جانو۔ نزول میں 91، ترتیب میں 60۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، مت سمجھو میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم پیش کرتے ہو ان کو دوستی۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور وہ کفر کر چکے ہیں وہ جو آ چکا ہے تم کو حق۔ یخرجون الرسول وایاکم، وہ نکالتے ہیں پیغمبر کو تمہیں بھی۔ ان تؤمنوا باللہ ربکم، صرف اس وجہ سے کہ تم ایمان لائے اور رب پر۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکل چکے ہو جہاد کے لیے میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی، ڈھونڈتے ہوئے میری رضا، تسرون الیہم بالمودہ، تم چھپا کے کرتے ہو ان کے ساتھ دوستی، چھپا چھپا کے دوستی کرتے۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم دکھاتے ہو۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ، جو کوئی ایسا کرے گا تم میں، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، بس وہ بھٹک چکا ہوگا سیدھے راستے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کی تیاری شروع کی، بڑے اونچے معیار میں، زبردست پیمانے پر۔ مکہ مکرمہ سے ایک شخص ہجرت کر کے آیا تھا، حاطب بن ابی بلتہ۔ یہ حاطب بن ابی بلتہ غیر قوم کا آدمی مکہ میں آباد تھا۔ جب ہجرت کر کے مدینہ چلا گیا، جوش میں آ کے بال بچے وہی رہ گئے، اب نہ یہ جا سکتا ہے نہ مشرکین ان کو آنے دے رہے، بہت پریشان۔ الولد مجبلۃ مبخلہ، حدیث میں اولاد کی وجہ سے آدمی کمزوری آ جاتی۔ اس نے ایک تدبیر سوچی کہ فتح کا اعلان حدیبیہ میں ہو گیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس فتح کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا، خدا کا اعلان ہوا ہے۔ چلو ایک خط لکھتا ہوں مشرکین کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیمانے پر تیاری شروع کی، تم بیدار رہو۔ میرے اس خط کو دیکھ کر شاید وہ میرے بیوی اور بچوں کو آنے دے یا ان کے ساتھ نرمی کر۔ خط ایک شتر نشین عورت کو دے دیا جو سفر کر رہی تھی، کانت زعین ہے بخاری میں، اور اس کو کہا مکہ میں فلاں سردار کو دے اور اتنے پیسے لے لے۔ اللہ کے رسول کو وحی آئی، آپ نے زبیر، علی اور ابو المرثد کو کہا کہ فوراً گھوڑوں پر روانہ ہو جاؤ، روضہ خاخ پہنچو، روضۃ الخاخ کے پاس انتظار کرو، اونٹ پر بیٹھی ہوئی ایک عورت آئے گی، اس کے پاس حاطب بن ابی بلتہ کا خط ہے، نکال لا۔ یہ لوگ وہاں پہنچے، کچھ دیر بعد وہ اونٹ پر سوار عورت آئی، انہوں نے اس کو پکڑا اور کہنے لگے اخرج الکتاب، خط دے دو، وَإِلَّا لَنُجَرِّدَنَّكِ وَإِلَّا لَتُلْقِ الثِّيَابَ، ورنہ کپڑے اتارنے ہوں گے۔ فَلَمَّا رَأَتِ الْجِدَّ مِنْهُمْ، جب عورت نے دیکھا کہ یہ چھوڑ ہی نہیں رہے، فَأَحْوَتْ إِلَىٰ حُجْزِهَا، وہ اپنے بالوں کی طرف جھک گئی اور اس کے نیچے سے خط نکالا، خط ان کو دے دیا، یہ لے آئے، اور اس میں یہ مضمون تھا۔ آپ نے کہا ما ھذا یا حاطب، وہ حاطب ہے، یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا حضرت فتح مکہ کا اعلان ہو چکا ہے، مکہ فتح ہو کے رہ گئے تو ایک مکے والے 10 اور آ گئے، خدائی اعلان کو روک نہیں سکتے، آپ کے تمام صحابہ کے رشتہ دار وہاں ہیں، میرا کوئی نہیں، اس بہانے میرے بچوں کے ساتھ وہ نرمی کر لیتے۔
آپ نے فرمایا اما ھذا فقد صدقا، اس نے بالکل سچ بولا۔ تو عمر نے کہا دو اجازت میں اس کی گردن ماروں بے ایمان کی۔ آپ نے کہا کیفا اما تدری ان اللہ اطلع علی اہل بدر، اللہ نے بدر والوں کو جھانک کے کہا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو چاہو کرو میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہ تو بدری یا ایھا الذین آمنوا، سورت کا شروع ایمان سے ہے کہ پختہ ایمان والے ہیں، ایمان والوں سے غلطی ہو گئی۔ یثقفوکم، وہ مشرک اگر تمہیں پالے، یکونوا لکم اعداء، ہوئے تمہارے دشمن، وہ اثر نہیں کریں گے۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور بڑھا دیں گے تم کو اپنا ہاتھ، وَأَلْسِنَتَهُمْ، زبانیں، بِالسُّوءِ، نقصان پہنچانے کے لیے، وَوَدُّوا، وہ تو چاہتے ہیں، لَوْ تَكْفُرُونَ، کہ تم کفر کر لو۔ لَن تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، ہرگز کام نہیں آئیں گے تمہارے رشتے اور اولاد، یوم القیامہ، قیامت والے دن، یفصل بینکم، فیصلہ ہوگا تمہارا، واللہ بما تعملون بصیر۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا، قد كانت لكم أسوة حسنة، یقیناً ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام میں، والذین معه، اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کیسے باپ، بیٹے، اولاد، گھر والے سب کو چھوڑ دیا امتحان میں۔ اذ قالوا لقومهم، جب فرمایا اپنے لوگوں سے، انا براء منکم، بے شک ہم بری ہیں تم سے، ومما تعبدون، جن کو تم پوچھتے ہو من دون اللہ، اللہ کے سوا، کفرنا بکم، ہم نہیں مانتے ہیں تمہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، شروع ہو گئی ہمارے تمہارے درمیان دشمنی اور کینہ ہمیشہ، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک ایمان لے آؤ اللہ پر اکیلے، وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اپنے خاندان کو دھمکی دی کہ جب تک تم ایمان نہیں لائے ہم تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ قول ابراہیم علیہ ابیہ، مگر ایک بات ابراہیم کی باپ کے بارے میں، لاستغفرن لک، معافی مانگوں گا تیرے لیے، وما املک لک من اللہ من شیء، نہیں اختیار رکھتا تیرے لیے اللہ سے کچھ بھی، ربنا اے پروردگار علیک توکلنا، آپ پر ہمارا سہارا ہے، وإلیک انبنا، آپ کی طرف جھکنا ہے، وإلیک المصیر، آپ کی طرف پلٹنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے پروردگار نہ بنا ہم کو آزمائش کافروں کے لیے، واغفر لنا، ربنا معاف فرما پروردگار، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ غالب اور حکمت والے ہیں۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، یقیناً ہے تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ، سبق حاصل کرنے کا، دین کے لیے بے دینوں کو چھوڑنے کا۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، واسطے اس کے جو امید رکھتا ہو اللہ سے ملنے کی و آخرت کے دن کی، ومن یتولی، جو کوئی منہ موڑے، فإن اللہ هو الغنی الحمید، بس بے شک اللہ غنی اور خوبیوں والا ہے۔